नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म फरा ने इसराइलियों की चीखें निकाल दी हैं। बार बार की धमकियां और वार्निंग देने के बावजूद भी इस फिल्म को आखिरकार रिलीज कर दिया गया है और दुनिया ने इसराइल और यहूदी कौम का वो फिरौनी चेहरा आखिरकार देख लिया जिसे अब तक मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में अपने कंट्रोल से ये आज तक दुनिया से छुपाते आ रहे थे। आग और विक्टिम कार्ड खेलने की आदी और आप जानते हैं कि जर्मनी में भी खुद पर जुल्म होता दिखाकर इन्होंने बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए नाजायज इसराइली रियासत का वजूद तो हासिल कर लिया, इनके घरों और जायदादों पर कब्जा करके और इनको दहशतगर्द और खुद को अमन पसंद और मजलूम दिखाकर, जो कि इसराइल फलस्तीन के लोगों, बच्चों और औरतों पर जुल्म करके खुद विक्टिम बनकर दुनिया से हमदर्दियां समेट रहे हैं। मगर इस एक फिल्म ने ये सारी की सारी मुनाफिकत और प्रोपेगेंडा खोलकर दुनिया के सामने रख दिया, जिसका नाम है फरा। इस फिल्म को उर्दन की एक अरब फिल्म डायरेक्टर ने तैयार किया है, जिसकी कहानी के अंदर यह दिखाया गया है कि जब 1948 के अंदर इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया तो उन फलस्तीनियों को जिन्होंने ये रहम खाकर इसराइलियों को पनाह दी कि ये बेचारे अपने औरतों बच्चों के साथ समंदर में और कहां दुनिया में दर बदर भटकते फिरेंगे, इन लोगों पर रहम खाकर इंसानियत के नाते इनको पनाह दी थी। लेकिन जिस चीज की फितरत ये हो कि उसने हर सूरत डंग मारना है, वो सांप है, वो अपने ऊपर एहसान करने वाले की भी जड़ें काटता हो, इसके खिलाफ साजिश करता हो, आखिर वो कब तक इससे खुद को बाज रख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू फिल्म जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, फराह, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इस मूवी को रिलीज़ होने से पहले एक्चुअली जितने भी जूइस्ट थे और इज़राइल थे वो नहीं चाहते थे कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो। इसके लिए उन्होंने बहुत ही तरह से प्रेशर्स भी नेटफ्लिक्स पे डाला कि इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे, आप इसको रिलीज़ ना करें। आखिर क्या ऐसी इस मूवी में है जिसकी वजह से इज़राइल ने इस मूवी को रिलीज़ करने के लिए रोकना चाह रहे थे। बावजूद उस प्रेशर के नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को, फराह मूवी को रिलीज़ किया। तो आज यही सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। हसी टीवी से हमने ये वीडियो लिया है, जो हमेशा आप सभी जानते हैं हसी टीवी हमेशा बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, तो उन्हीं के चैनल से हमने ये वीडियो लिया है और हम जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात है इस मूवी में, क्यों इस मूवी को रिलीज़ करने से जूइश लोग और इज़राइल जो है वो रोक रहे थे, क्या ऐसी बात है और इस मूवी में क्या दिखाया गया। ये सारी बातें आज आपको हसी टीवी के इस वीडियो में आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद फिर हम लोग इस पे रिएक्शंस करेंगे। इससे पहले कि हम उस वीडियो पे जाएं, आप भाई से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट उस वीडियो पे आते हैं और जानते हैं कि फराह जो मूवी नेटफ्लिक्स पे अभी रिलीज़ हुई है, आखिर उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको रिलीज़ करने से इज़राइल रोकना चाह रहे थे। तो चलिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म फरा ने इसराइलियों की चीखें निकाल दी हैं। बार बार की धमकियां और वार्निंग देने के बावजूद भी इस फिल्म को आखिरकार रिलीज कर दिया गया है और दुनिया ने इसराइल और यहूदी कौम का वो फिरौनी चेहरा आखिरकार देख लिया जिसे अब तक मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में अपने कंट्रोल से ये आज तक दुनिया से छुपाते आ रहे थे। इसराइल में आबाद आज के यहूदी दरअसल यहूदी नहीं है, क्योंकि एक कौम यहूद कोई मजहब नहीं बल्कि एक कबीले का नाम था। लिहाजा कोई भी शख्स अपनी मर्जी से यहूदियत को इख्तियार नहीं कर सकता। मगर आज से कई सौ साल पहले सफ़ेद फॉर्म तुर्किश और रशियन नस्ल के लोगों ने, जो कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाकों में आबाद थे, यहूदियत को एक मजहब के तौर पर इख्तियार किया और आज खुद का ताल्लुक बनी इसराइल या इसी कौम के दूसरे नाम यानी यहूदी कौम के नाम से जाने जाते हैं। जबकि असल यहूदी सफ़ेद फॉर्म नहीं बल्कि गंदमी रंगत के थे। ये कौम हमेशा से ही साफशी दिमाग और विक्टिम कार्ड खेलने की आदी और आप जानते हैं कि जर्मनी में भी खुद पर जुल्म होता दिखाकर इन्होंने बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए नाजायज इसराइली रियासत का वजूद तो हासिल कर लिया, इनके घरों और जायदादों पर कब्जा करके और इनको दहशतगर्द और खुद को अमन पसंद और मजलूम दिखाकर। लेकिन आज तक दुनिया को ये नहीं बताया कि इस कब्जे के दौरान कितने बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया, इनके घर जलाए गए। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर जब भी कोई इसराइली सहाफ़ी किसी अरब शख्स से इंटरव्यू लेना चाहता तो सब ने मिलकर इनकी खूब बेइज्जती की, लेकिन कोई एक भी अरबी शख्स इन इसराइली सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बल्कि ये सब दुनिया के सामने कहने लगे कि इसराइल जैसी कोई रियासत तो दुनिया के सामने मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये मुल्क तो फ़लस्तीन है जिस पर तुम लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। और यहाँ पर भी इसराइल ने खुद को विक्टिम कार्ड के तौर पर पेश करके दुनिया की हमदर्दी समेटने की कोशिश की कि देखो हम तो मुसलमानों से अमन और दोस्ती चाहते हैं, मगर ये मुसलमान खास तौर पर अरब इसका जवाब इंतहाई नफरत से दे रहे हैं। बिल्कुल वही मुनाफिकत जो कि इसराइल फलस्तीन के लोगों, बच्चों और औरतों पर जुल्म करके खुद विक्टिम बनकर दुनिया से हमदर्दियां समेट रहा है। मगर इस एक फिल्म ने ये सारी की सारी मुनाफिकत और प्रोपेगेंडा खोलकर दुनिया के सामने रख दिया, जिसका नाम है फरा।
اس فلم کو اردن کی ایک عرب فلم ڈائریکٹر نے تیار کیا ہے، جس کی کہانی کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ جب 1948 کے اندر اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تو ان فلسطینیوں کو جنہوں نے یہ رحم کھا کر اسرائیلیوں کو پناہ دی کہ یہ بیچارے اپنے عورتوں بچوں کے ساتھ سمندر میں اور کہاں دنیا میں در بدر بھٹکتے پھریں گے، ان لوگوں پر رحم کھا کر انسانیت کے ناطے ان کو پناہ دی تھی۔ لیکن جس چیز کی فطرت ہی یہ ہو کہ اس نے ہر صورت ڈنگ مارنا ہے، وہ سانپ ہے، وہ اپنے اوپر احسان کرنے والے کی بھی جڑیں کاٹتا ہو، اس کے خلاف سازش کرتا ہو، آخر وہ کب تک اس سے خود کو باز رکھ سکتا ہے؟ اور بالکل یہی کیا فلسطینیوں کے ساتھ یہودیوں نے۔ اس فلم کے اندر فرح نام کی ایک 14 سالہ لڑکی کو دکھایا گیا ہے جسے اس کے والد سختی سے منع کرتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے گھر سے باہر مت نکلنا، کیونکہ اس وقت ان یہودیوں نے دھڑا دھڑ فلسطینیوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ لاکھوں لوگوں کو شہید اور لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر کے آباد کاری کا یہ سلسلہ جاری تھا، جو کہ آج کے ٹائم کے اندر 90% سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کے گاؤں پر اسرائیلی فوجیں حملہ کر کے لوگوں اور بچوں کو قتل کر رہی ہیں۔ فلم کی کہانی اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ کتنے ظلم اور بربریت سے ان یہودیوں نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان کے گھروں پر قبضے کے لیے ان بچوں کو سالوں تک ایک ہی گھر کے اندر اپنے ہی ملک میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارنا پڑی تاکہ اپنی جان، مال اور اپنی عزت کو بچا سکیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنے خاندان کے بارے میں یہ تصور کر کے دیکھیں کہ آپ کے گھر کے باہر قابض فوجی بندوقیں اٹھائے کھڑے ہوں، آپ کو اپنے گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور انہی کو دنیا کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ یقیناً یہ کافی دردناک تصور ہوگا اور اس فلم کے اندر آپ ان ایموشنز کو اچھی طرح سے فیل کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ OTT پلیٹ فارم آج صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ پورے امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا استعمال کرتی ہے، خاص طور پر نیٹ فلکس کو۔ اب جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ آج تک تو ہمیں صرف یہی بتایا گیا کہ اسرائیل کا قیام ہوا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ کتنی بے گناہ جانوں کو لے کر اور کتنے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر کے، اصل کہانی تو یہ تھی۔ تو ذرا سوچیں کہ اسرائیل کا امیج پوری دنیا کی نظروں میں اور خاص طور پر نوجوان نسلوں کے ذہن کے اندر کتنا برا ہو کر جائے گا، جو کہ سچ ہے۔ ان بیچاروں کے ان اربوں ڈالر کا کیا فائدہ جو کہ انہوں نے لگاتار میڈیا پر انویسٹ کیے، کئی دہائیوں تک اپنے اس مظلوم امیج کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کتنے جتن کیے، لیکن وہ سب کا سب صرف اس ایک فلم سے ختم ہو سکتا ہے۔ وہ اسرائیل جو کہ پہلے ہی قطر کے اندر میڈیا کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے اور غیر مسلم قطر کے اندر مسلمانوں کے کلچر سے اس قدر متاثر ہو رہے ہیں، اور اوپر سے اس فلم کی ٹائمنگ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسرائیل کی لگی آگ پر جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے۔ مگر افسوس کہ جن اربوں کو اکٹھا ہو کر اپنے ان فلسطین بھائیوں کو بچانا تھا، آج 74 سال کے بعد وہ ان سے مل کر بزنس ڈیل اور دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔ یہ ان شہید فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کی لاشوں کا سودا ہے۔ یہ عرب حکمران تو اپنے بزنس اور فائدے کے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں، مگر ان کی عوام کبھی بھی دل سے اسرائیل کے وجود کو نہ تو آج تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل کے اندر کرے گی۔ یہ پوری دنیا کو قطر نے دکھا دیا ہے۔ مگر پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو کہ جو چاہے مرضی ہو جائے کبھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ملک اسرائیل کے وجود میں آنے سے صرف 1 سال پہلے وجود میں آیا۔ یہ اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ اٹامک پاور رکھتا ہے، اور اس اٹامک پاور کو آج اسرائیل امریکہ کے ذریعے IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے جکڑ کر اور قرضوں میں دبا کر ان اٹامک ہتھیاروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کو زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پر اس وقت کرپٹ ترین حکومت کیوں ہے۔ پاکستان کو ہر گزرتے وقت کے ساتھ قرضوں کے اندر کیوں جکڑا جا رہا ہے، کیونکہ یہی وہ ملک ہے جہاں سے کالے جھنڈوں والی جماعت خراسان سے نکلے گی، وہ خراسان جس کے اندر آج کے افغانستان، پاکستان اور ایران کا علاقہ شامل ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہی کالے جھنڈے والی جماعتیں امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہوں گی، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے۔ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، لہذا کسی صورت عرب کرنے مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے، لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے۔ نئی نوجوان نسل کو ہمیشہ اسرائیلی میڈیا یہ دکھاتا رہا کہ کیسے فلسطینی ان پر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کرتے ہیں، اور آج سے ہزاروں سال پہلے یہ لوگ فلسطین کے اندر آباد تھے، یہ ان کا گھر تھا، مگر اس پر فلسطینیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، جو کہ انہوں نے تو صرف واپس لیا ہے۔ اور اسی بات پر علامہ اقبال نے کیا خوب جواب دیا تھا کہ اگر اسرائیل کا فلسطین پر حق ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے ان کا گھر تھا، تو آج اسپین بھی مسلمانوں کو واپس ملنا چاہیے جس پر 500 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔
اپنی اور دنیا بھر کی نوجوان نسل کا برین واش کرنے کے لیے انہوں نے آج تک میڈیا اور فلم انڈسٹری کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، مگر نیٹ فلکس کی صرف ایک فلم نے ان کے سارے پروپیگنڈا کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا، جو کہ آج کل یونیورسٹیز اور کتابوں کی بجائے ڈراموں، فلمز اور میڈیا سے تاریخ کو سیکھتی ہے۔ اسرائیل نے اس فلم پر نیٹ فلکس کو کئی بار سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی، مگر اس کے باوجود نیٹ فلکس نے اس کو ریلیز کر دیا۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ نیٹ فلکس کی اچانک سے مسلمانوں کے لیے کوئی محبت جا گئی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف پروفٹ کا لالچ ہے کہ یہ فلم کنٹروورشل ہو کر دنیا بھر کے اندر اتنا مشہور ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے، اور یہ فلم کیونکہ صرف نیٹ فلکس پر دستیاب ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ نیٹ فلکس کو جوائن کر کے اس فلم کو دیکھیں گے، اور زیادہ ویورشپ کا مطلب ہے زیادہ پیسہ۔ سو یہ صرف پروفٹ کی گیم ہے۔ اسرائیل نے اس سے پہلے فرج اللہ سلحشور نام کے ایک ایرانین فلم ڈائریکٹر کو صرف اس لیے مروا دیا تھا کیونکہ وہ یوسف پیغمبر سیریز کے بعد ایک نئی فلم ڈاکومنٹری بنا کر، جس کے اندر بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ اور اصل حقائق دنیا کے سامنے لائے جاتے ہیں، اس پر ابھی کام کر رہے تھے۔ یہ کام ویسے تو کئی سالوں سے جاری تھا، مگر بار بار اس فلم کے ڈائریکٹر کو بدلا گیا اور آخرکار ایئرپورٹ پر ان کے سامان کے اندر زہر کو ایجیکٹ کر کے کینسر کو ان کے جسم میں اتار دیا گیا۔ یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ واردات ہے، لیکن سچ کبھی چھپتا نہیں ہے، اور ہر طرح سے سچ پر پردہ ڈالنے کے باوجود بھی یہ ظالم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ اسے یہ ملک اور زمین تو مل گئی لیکن قیامت تک سکون نہیں ملے گا، اور یہ ایسے ہی دنیا کے سامنے بے عزت اور ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی اس فلم کو ضرور دیکھیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہر شخص تک یہ حقیقت پہنچ سکے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ ریئلی بہت ہی انفارمیٹیو تھا، اور میں تھینک یو کرتا ہوں ہنسی ٹی وی کو، جنہوں نے بہت ہی شاندار یہ ویڈیو بنایا، اور ہم لوگوں کو یہ ساری انفارمیشنز جو ہے ان کے ذریعے ملی۔ سچ میں ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ میڈیا جس طرح سے فلسطینیز کو ایک ویلن کے طور پہ شو کرتا ہے، اور اپنے آپ کو وکٹم کہ میں تو بڑا معصوم ہوں اور میرے اوپر ظلم ہو رہا، اور فلسطین ایسے بم دھماکہ کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو میڈیا میں ہر روز ایک فلسطینز کو نگیٹو امیج بنا کر کے پیش کرتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اس فلم میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے اسرائیل پہلے آئے، انہوں نے فلسطینی نے ان کو جگہ دی، اور اس کے بعد کس طرح سے ان کو فلسطین ہی کو کے لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو بے گھر کیا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اس جگہ کو ہتھیایا گیا۔ یہ ساری چیز جو حقیقت تھی، ابھی یہ بات بڑا کلیئر ہو گیا کہ کیوں ایکچولی میں اس مووی کو، فرح مووی کو اسرائیل جو ہے نہیں چاہتا تھا کہ یہ ریلیز ہو، چونکہ ان کے یہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آنے والا تھا۔ اور یہ بات بڑا شاندار جو ہے، انہوں نے ہنسی ٹی وی نے بہت ہی شاندار ویڈیو بنایا۔ ریئلی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے بہت ہی شاندار ویڈیو بنایا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔